آج 11ویں شریف کی رات بھی ہے اور دعا ہے غوث اعظم پیران کی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے، یا اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں فتح عطا فرما۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، آمین سن۔ سب صاحبزادان کو دل کی گہرائیوں سے بہت سلام، اور آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس وجہ سے میں تقریر کروں وہ اچھا نہیں، میں صرف حضرت قبلہ پیر صاحب کے حکم پر اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کچھ چند باتیں ایسی ہیں جو اگر بات کر لیں گے تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ کراچی شہر میں رہتے ہیں اور کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ وہاں ٹچ کرتے ہیں، آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو میڈیم ہو سب سے ملاقات ہوتی ہے، ہر طرح کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ دنیا کا رخ بہت دور بہت الگ طرح سے نکل گیا ہے اور گاؤں کی دنیا بالکل الگ ہے۔ میری پیر صاحب سے بات ہو رہی تھی جب وہ لوگ کراچی میں آئے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں ان کو تیار کرو کہ ہم کشمیر میں انڈسٹریاں ڈالیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو جابس ملیں۔ جب آپ لوگ کام میں بزی ہو جاؤ گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کو آسان ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کمائی نہ ہو، جو شخص کمائی نہیں کرتا، میرے باپ مجھے ایک بات ہمیشہ میرے دماغ میں ڈال دی اس نے، کماؤ گے نہیں تو تمہاری بیوی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی، تمہارے دوست بھی تمہاری عزت نہیں کریں گے، کمانا سیکھو۔ میرے استاد ہمیشہ ایک بات بولتے تھے کہ بلی وہ پالو جو چوہا پکڑ سکے، باقی کو لات مارو۔ تو اپنے آپ کو اسمارٹ بناؤ، اگر اسمارٹ نہیں بناؤ گے زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ عام طور پہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو بنانے کا چاہا تو فرشتوں کو بلایا کہ میں بندوں کو بنانا چاہ رہا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا رب یہ تو بہت جھگڑے کرے گا، بہت لڑائی کرے گا، ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ میرے رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہم لوگ اپنے رب کا مان ہو۔ ایک عام انسان کا مان عزت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بڑے آدمی کا مان، ایک بادشاہ کا مان ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا مان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ ہمارا مقام کیا ہوگا؟ اگر ہم لوگوں نے زندگی میں کام نہ کیا تو قبر میں روئیں گے، آخرت میں تو بہت روئیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کام کر جاؤ، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جب تک اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں کرو گے نا آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھی جابس نہیں ملیں گی، گورنمنٹ میں جابس نہیں ملیں گی، ہمیشہ آپ محتاج رہو گے۔ زندگی کو محتاجی سے نکالو، یہ محتاجی اچھی چیز نہیں ہے۔ کام کو آگے بڑھاؤ۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، میں لاڑکانہ گیا، وہاں پہ ایک صاحب کے مزار پہ چلا گیا۔ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہ صاحب کا مزار جو ہے یہ ایک استاد تھے، ایسا کہ روز سائیکل پہ آتے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا نہ کچھ تھا۔ جب میں نے ان کا مزار دیکھا تو پورا ماربل کا بنا ہوا۔ جب خادم حسین رضوی صاحب پہلی مرتبہ ڈی چوک میں جب انہوں نے دھرنا دیا تو دین کے لیے دھرنا دیا تھا، تو بتائیں ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ صرف 2000 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ مجھ گناہگار سے حل ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ لیکن جب ان کا وصال ہوا تو لوگ کہتے ہیں 1.5 کروڑ آدمی تھا۔ تو ہم لوگ میتوں کو کیوں اتنا مانتے ہیں اور زندوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آج کشمیر میں حال دیکھ لو، جب وہ استاد زندہ تھا اگر اسی وقت اس کو ماربل اس کے گھر میں ڈال دیتے تو وہ بہت خوشحالی سے آپ کو پڑھاتا۔ ہم استادوں کو تنخواہ دیتے 5000 روپے 10,000 روپے اور آفیسر لیتا ہے لاکھوں روپے۔ اب بیچارہ استاد کیا کرے گا، ایک امام کیا کرے گا؟
اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے انڈر میں بھی تقریباً 40,000 بچے پڑھتے ہیں. ہماری برکاتی فاؤنڈیشن نے جو سلسلہ قادریہ سے ہے، اور پیر صاحب تقریباً آپ کی اسی کشمیر میں ہمارے 39 مدارس ہیں. اب ہم سارے مدارس کو اسکول میں کنورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ حفظ اسکول کے بچوں کے لیے بہت آسان ہے، ہماری بچیوں کے لیے بہت آسان ہے. ہم نے یہاں پہ کمپلسری کر دیا کہ جتنی بھی بچیاں ہیں وہ سلائی سیکھیں، وہ کمپیوٹر سیکھیں، اپنے ذہن کو آگے بڑھائیں. دنیا میں جو سب سے مسئلہ جو سب سے بڑا ہے نا، وہ غریبی نہیں ہے، غریب دماغ ہے. غریب دماغ کو اپنے پاس سے نکال دو، یہ تمہارا دشمن ہے. اپنے دماغ کو وسیع کرو. یہ سوچو میں منسٹر بنوں گا، یہ سوچو میں پرائم منسٹر بنوں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پیر کے پاس تو لوگ آتے ہیں، ان کی قدم بوسی بھی کرتے ہیں، ان سے ہر طرح کی چاہت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کو کسی نے واقعہ سنایا اس کے بچے کو کہ روزہ قیامت بہت سخت ہوگا اور تم گناہ گار ہوگے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو بچہ مسکرایا. تو اس نے کہا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ بولا میں نے سنا ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ دوزخ کا وقت آئے گا تو میں اپنی ماں کے قدموں میں چھپ جاؤں گا. میں نے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس طرح پیر سے پیار کرتے ہو اپنی ماں باپ سے بھی پیار کرو. پیر سے تو ملے گا ہی تمہیں، ماں باپ سے بھی بہت ملے گا. اپنے گھروں میں جا کے اپنی ماں باپ کی عزت کرو، اپنے گھر بار کو پالو، اپنے گھر بار کو سنبھالو. جب تک گھر بار کو نہیں سنبھالو گے پیر کچھ نہیں کرے گا. ماں کو پیار نہیں دو گے پیر سے کچھ نہیں ملے گا. سب سے پہلا پیار ماں باپ ہے، اس کے بعد پیر ہے. پیروں سے ہمیں لائن ملتی ہے، ڈائریکشن ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کام آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن دعاؤں کا جو اثر، جو وسیلہ ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ کے وسیلے سے پیر کے پاس آؤ، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے گا. اسکائی از دا لمٹ، آسمان پہ پہنچا دے گا. ہم نے آج کل جو کشمیر کے حوالے سے جو کام کیا ہے، عام طور پہ میں بہت جگہ کشمیر میں بھی گیا، بہت سارے پروگرامز بھی کیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کام کو تقدیر کے اوپر چھوڑ دیا. اگر تقدیر ہی سارا کچھ کام کرے تو ہمارا کیا کام؟ تقدیر پہ تو جب سوپو جب کچھ کام کرو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے بیچ میں رہنا چاہیے. جو صرف خدا اعتمادی پہ کام کرتا ہے وہ اپنے وقت کا کمزور انسان ہوتا ہے، اور جو صرف خود اعتمادی پہ کام کرتا ہے وہ اپنے وقت کا فرعون ہو جاتا ہے. تو نہ ہمیں فرعون بننا ہے نہ اس طرف کرنا ہے. آپ کچھ کام کرو پھر خدا کے پسو کو. آپ اونٹ کو رسی باندھو پھر اپنے دوسرے کام کرو. جب تک کام کو باندھو گے نہیں، کام کو بڑھاؤ گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کروں گا کہ کس کام کے لیے جا رہا ہوں، کس ترقی کے لیے جا رہا ہوں. تمہیں اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے ایک منصوبہ بناؤ. سوچو کہ کام کس طرح سے کرنا ہے، چیزوں کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. آپ لوگ اگر آگے نہیں بڑھے، آج کشمیر میں کیا حال ہے. میں تقریباً پوری دنیا گھما ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. بہت سے لوگوں سے پنگے بھی ہوئے، بہت سے لوگوں سے مسئلے بھی ہوئے، اور چیزیں بھی حل ہوئی ہیں الحمدللہ. کاروبار میں بھی مسئلے بھی آتے ہیں. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امن امن امن. میں مانتا ہوں اس بات کو، امن تو ضروری ہے، لیکن جہاں پہ کوئی میری بہن کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹے گا اور میں بولوں کہ میں امن، میرے بچوں کو کوئی مارے گا قتل کرے گا، میں بولوں کہ امن، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں امن نہیں کروں گا. وہ میرے بچے کے ماریں گے، میں ان کے 2 بچے ماروں گا. اگر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا تو کام کون کرے گا؟ مجھے بتاؤ. روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بغیرت چہرہ لے کے جائیں گے. کہ آج کشمیر پہ مسئلہ ہو رہا تھا، یقین کرو میں میمن راجی سے میرا تعلق ہے، میں کشمیری بھی نہیں ہوں، نہ میں پٹھان ہوں، نہ پنجابی ہوں، کچھ نہیں ہوں. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میں نکلا ہوں بس. اور کہاں کہاں گیا آپ یقین کرو یا نہ کرو، ایسی بندشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں. ایون خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ نے جب ساتھ دیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا پورا کاروبار لیٹر آ گیا تھا کہ پورا کاروبار حاجی صاحب کا بند کر دو. میں نے کہا میں خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف نہیں بولوں گا. اللہ تعالیٰ کے کرم، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، میری طاقت نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تو تھا. یہی جذبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور آگے بڑھایا الحمدللہ، اور چیزیں آگے بڑھتی گئی. آپ لوگ اپنے ذہن کو وسیع کرو اور کام کو آگے بڑھاؤ. دیکھو کشمیر کے اندر اگر یہودی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دلیر قوم ہے. کرسچن اگر کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مضبوط قوم ہے.
اگر ہندو آپ پہ ظلم کرتا ہے تو شرم آتی ہے. ہندو آپ پہ ظلم کرے یار, جس نے ساری زندگی, کبھی میں نے زندگی میں, آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو, اس نے زندگی میں کبھی حکومتیں کی ہی نہیں, یہ ساری زندگی غلامی کرتا رہا. جس کے 3 کروڑ خدا ہوں, 3 کروڑ بھگوان ہوں, وہ آدمی ایک خدا والے سے ڈرے, وہ ایک خدا والے اس سے ڈرے, سمجھ میں نہیں آتا. ہماری کہیں نہ کہیں کمزوری ہے, کہیں نہ کہیں ہم لوگ صحیح معنوں میں کام کو اتار نہیں رہے, یا ہم لوگ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ لوگ جا کے قرآن پڑھو, صرف قرآن پڑھو مت, اس کا ترجمہ بھی پڑھو, اور تھوڑا سا سوچو بھی. قرآن بھی کہتا ہے فکر کرو. اگر فکر نہیں کرو گے تو کام کو آگے بڑھے گا, کام آگے بڑھے گا کیسے؟ آپ لوگ چیزوں کو آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنا مضبوط بنایا. اگر ہم 10 مہمان ہوں تو شاید آپ جیسا ایک پنجابی آدمی, ہم 10 مہمانوں پہ کافی ہے, لیکن آپ لوگ مضبوط ہوں گے تو کافی ہے, ورنہ تو ہمارا مہمان آپ 10 پنجابی پہ کافی ہے انشاءاللہ. کیونکہ آپ لوگ کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے ہو کہ ہم لوگ کمزور ہو گئے. آج کشمیر پہ اتنی ساری مشکلات آئی, آج یہاں پہ بھی اتنی ساری مشکلات ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کام کو آپ لوگ آگے بڑھاؤ. کشمیر کے کوس کو روز اٹھاؤ, روز کوئی نہ کوئی چیزوں کو آگے بڑھاؤ. میں تو پیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب عرس میں آدھا آپ عرس بناؤ, آدھا کشمیر بناؤ. کشمیر کے علاوہ کوئی عرس نہ ہو. جب تک ہمارا کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا, چاہے لوگ یہ سمجھیں کہ یار کشمیر کا کچھ نہیں, حل نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا اور فرعون کے پاس بھیجا, فرعون نے اسے پہلے بھی کئی بچے مارے, کئی بچے شہید کیے, اتنا ظلم کیا کہ ظلم آج تک اس کی ممی یہاں موجود ہے, اس کی باڈی وہاں موجود ہے. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ فرعون تھا. آج بھی مصر میں موجود ہے وہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ظالم تھا, اس کو میں نے آج بھی رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان سے جا کے بات کرو, ان سے جا کے ٹکراؤ کرو. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ٹکراؤ کیا, اور اینڈ میں جیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. آج بھی مودی نے جو کام کیا ہے, 370 کا جو قانون لے کر آیا ہے, وہ بالکل انلیگل ہے. اگر ہم لوگوں نے مل جل کر یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہمت سے کام کر لیا تو ہم لوگ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہیں نہ کہیں تو رزلٹ آئے گا. آج 72 سال ہو گئے, ایک مسلمان وہاں پہ نہیں گیا یونائٹڈ نیشن میں, جس کا ایک دفتر ہے, وہاں پہ ایک اپلیکیشن ہی داخل کر کے آئے تھے کہ بھیا ہماری پیٹیشن سنو, جو تم لوگوں نے کام کیا ہے, جو آج 1948 میں, جو آج سے 70 سال 72 سال پہلے آپ لوگوں نے جو قانون پاس کیا تھا, صرف اس کی ہی پاسداری کر لیں تو کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری ٹیم, ہمارے شیخ راشد عالم صاحب, انور منصور صاحب, اب ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹیم موجود ہو گئی ہے الحمدللہ. اب یہ ساری ٹیم ہماری ہے الحمدللہ, آپ لوگ ساری ٹیم ہماری ہو. اب مل جل کر انشاءاللہ تعالی ہم امریکہ میں بھی جائیں گے, یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے, ہم جنیوا میں بھی جائیں گے, اور وہاں جا کے پیٹیشن بھی داخل کریں گے, اور ان سے جا کے 2 ٹوک بات بھی کریں گے کہ جو ذمہ داری آپ لوگ سنبھال نہیں سکتے ہو وہ لیتے کیوں ہو. ذمہ داری ہے. اگر انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ ہم نے قانونی طور پہ اس کام کو کر لیا تو اللہ نے چاہا تو اس کا رزلٹ کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جو لوئر ہیں, وکیل صاحب ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی راستہ دکھاؤ. اتنا سوچنے کے بعد مجھے ایک راستہ نظر آیا. یہ صاحب بیٹھا ہوا ہے نا, اگر یہ میرا دل کہتا ہے پتہ نہیں کیوں, اگر اس دور میں اگر کوئی فتح لائے گا نا تو یہ مزدوب لوگ آئیں گے, مزدوب لائیں گے. ان کی دعاؤں سے ہم لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. ہماری طاقت نہیں ہے.
انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. ہم لوگ مل جل کر انشاءاللہ کام کریں, سوچیں اس بارے میں. آپ لوگ بھی ہمیں مشورہ دو, کیونکہ آپ اس علاقے کے لوگ ہو. آپ لوگ جتنا سمجھتے ہو اتنا ہم لوگ تو نہیں سمجھتے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پیچھے پیچھے, آپ کے ساتھ ساتھ, اور جہاں ضرورت پڑے گی تو آپ کے آگے آگے انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی یا رب کوئی ایسا موقع آئے. ایک مرتبہ میں مدینہ شریف میں تھا, بہت سارے موقع آئے تو انسان خود اپنے آپ سے بھی جذباتی ہو جاتا ہے. یہ ممبر رسول پہ کھڑا رہ کے کہہ رہا ہوں, میں روزہ رسول پہ کھڑا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ میں بھاگوں. پھر بھی انسان ہے نا, انسان کے اندر سے ایک سوال آتا ہے کہ تم بھاگ گئے تو کیا ہوا. پھر جواب دیا, میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگوں نہیں. تیسری بار سوال آیا کہ اگر تم بھاگے تو کیا ہوا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بھاگوں تو خودکشی کروں. مجھے بھی پتا ہے خودکشی حرام موت ہے. یا رسول اللہ اچھی موت دینا, شہادت دینا, ایمان پر دینا. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بھائی صاحب زندگی تو زندگی ہے ہی. شہادت کے بعد روز قیامت جو مقام ہوگا نا وہ دیکھنے جیسا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور شہید لوگ جا رہے ہوں گے تو مزہ ہوگا, خوشبو ہوگی, مزہ آئے گا. ہر ایک چیز کی اپنی اپنی خوشبو ہے. یہاں پہ آئے آپ, لیکن آپ خود سو یہاں پہ خوشبو ہے یا نہیں. زمین کی خوشبو ہے, یہ اولیاء اللہ کی خوشبو ہے, محسوس ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. کچھ لگتا ہے کہ ہم کہیں کسی زمین پہ آئے ہیں, اندر سے کچھ خوشی ہو رہی ہے. حالانکہ ہم لوگ کتنے ساڑھے پانچ گھنٹے کے سفر پہ آئے, اب دوبارہ ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر ہے. کل ہماری فلائٹ ہے, صبح سے لے کے شام تک ہماری میٹنگز ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں تھکاوٹ ہوگی. الحمدللہ یہ بزرگوں کا فیض ہے. پیر صاحب آپ نے ہمیں یہاں بلا کے بہت بڑا احسان کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. سب لوگوں کو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.